اس نے اپنے آپ کو قربانی چڑھا کر قطعی طور پر یہی کیا۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت مقدس پولس رسول کا خط عبرانیوں کے نام 7ویں باب کی 25ویں آیت سے 8ویں باب کی 6 آیت تک۔ اے بھائیوں، اسی لیے جو یسوع کے وسیلے سے خدا کے پاس آتے ہیں وہ انہیں مکمل طور پر نجات دے سکتا ہے، کیونکہ ان کی شفاعت کے لیے وہ دائماً زندہ ہے۔ چنانچہ ہمارا کاہن اعظم ہونا بھی ایسا ہی چاہیے تھا کہ وہ مقدس، معصوم، بے ریا، گناہ گاروں سے علیحدہ اور افلاک سے بھی مطال کیا گیا ہو، جو سردار کاہنوں کی طرح اس کا محتاج نہ ہو کہ ہر روز پہلے اپنے اور پھر قوم کے گناہوں کے لیے ذبیحے چڑھائے، کیونکہ اس نے ایک بار قطعی طور پر یہی کیا جب اس نے اپنے آپ کو چڑھایا، کیونکہ شریعت تو کمزور آدمیوں کو کاہن اعظم مقرر کرتی ہے، مگر وہ کامل کلام جو شریعت کے بعد ہوا اس بیٹے کو مقرر کرتا جو دائماً مکمل ہے۔ بیان روا کا نفس مضمون یہ ہے کہ ہمارا ایک ایسا کاہن اعظم ہے جو آسمان پر تخت حشمت کی دہنی طرف بیٹھا ہے اور مقدس اور اس حقیقی مسکن کا خادم ہے جسے خداوند نے نصب کیا، نہ کہ انسان نے، کیونکہ ہر کاہن اعظم اس واسطے مقرر ہوتا ہے کہ نذریں اور قربانیاں گزرانے۔ اس لیے واجب ہے کہ اس کے پاس بھی گزراننے کو کچھ ہو، پس اگر وہ زمین پر ہوتا تو ہرگز کاہن نہ ہوتا، اس لیے کہ شریعت کے موافق گزراننے والے موجود ہیں جو آسمانی چیزوں کے نمونے اور سائے کی خدمت کرتے ہیں۔ چنانچہ جب موسیٰ مسکن بنانے کو تھا تو اس نے یہ ہدایت پائی کہ ہوشیار رہو اور سب چیزیں اس نمونے کے بنا جو تجھے پہاڑ پر دکھایا گیا تھا، اب جس قدر وہ اس بہتر عہد کا درمیانی ٹھہرا ہے جو بہتر وعدوں سے مستحکم ہے، اس قدر اس نے بہتر خدمت پائی ہے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 40 جماعتی جواب۔ اے خداوند، دیکھ میں آیا ہوں کہ تیری مرضی بجا لاؤں۔ قربانی یا نذرانہ تو نے نہیں چاہا، لیکن تو نے میرے کان کھولے ہیں۔ سوختنی قربانی یا خطا کا ذبیحہ تو نے نہیں مانگا۔ میں نے کہا، دیکھ میں آیا ہوں۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، دیکھ میں آیا ہوں کہ تیری مرضی بجا لاؤں۔ کتاب کے تومار میں میری بابت لکھا ہے، اے میرے خدا، میں اس میں خوش ہوں کہ تیری مرضی بجا لاؤں، اور تیری شریعت میرے قلب کے عین درمیان ہے۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، دیکھ میں آیا ہوں کہ تیری مرضی بجا لاؤں۔ میں نے بڑی محفل میں صداقت کی بشارت دی ہے۔ دیکھ اے خداوند، تو جانتا ہے، میں نے اپنے لبوں کو بند نہیں رکھا۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، دیکھ میں آیا ہوں کہ تیری مرضی بجا لاؤں۔ جتنے تیرے طالب ہیں وہ سب تجھ میں خوش ہوں اور شادمانی کریں، اور تیری نجات کے مشتاق ہر وقت کہا کریں، خداوند کی تعظیم ہو۔ جماعتی جواب۔ اے خداوند، دیکھ میں آیا ہوں کہ تیری مرضی بجا لاؤں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس مرکز کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ تیسرا باب 7ویں آیت سے 12ویں آیت تک۔ ناپاک روحیں پکار کر کہتی تھیں کہ تو خدا کا بیٹا ہے، لیکن وہ انہیں تاکید کرتا تھا کہ اسے مشہور نہ کریں۔ اس وقت یسوع اپنے شاگردوں کے ساتھ جھیل پر چلا گیا، اور جلیل سے ایک بڑا ہجوم پیچھے ہو لیا، اور یہودیہ اور یروشلم اور ادوم اور اردن کے پار اور سور اور سیدون کے گرد و نواح سے بھی بہت خلقت اس کے بڑے کاموں کی خبر سن کر اس کے پاس آئی۔ تب اس نے اپنے شاگردوں سے کہا،
ہجوم کے سبب سے ایک چھوٹی کشتی میرے لیے تیار رہے تاکہ وہ مجھے دبا نہ ڈالیں، کیونکہ وہ بہت لوگوں کو شفا دیتا تھا، اس لیے کہ جتنے بیماریوں میں مبتلا تھے وہ اس پر گرے پڑتے تھے کہ اسے چھو لیں، اور ناپاک روحیں جب اسے دیکھتی تھیں اس کے آگے گر پڑتیں اور پکار کر کہتی تھیں کہ تو خدا کا بیٹا ہے، اور وہ انہیں بہت دھمکاتا تھا کہ مجھے مشہور نہ کرنا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔